جب سعادت نصیب ہوتی ہے قرآن کریم کی تکمیل کی تو اس کے بعد دعائے ختم القرآن پڑھی جاتی ہے، تو میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ آج ہم بھی اس مقام تک پہنچے۔ تو دعا یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے، بندہ مومن کا، اس وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اور جب قرآن پاک بندے نے مکمل کیا تو پھر عرض کی اللہم، اے میرے اللہ، آنس فرمایا انس عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، وحشتی میری اس وحشت میں، فی قبری جس کا بیان قبر کے چیپٹر میں کیا جاتا ہے۔ جب بھی قبر کا باب بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قبر وحشت کا گھر ہے، تو یا اللہ میری وہ قبر جو ہے اس کے اندر جو وحشت آنے والی ہے، اس قرآن کی نسبت سے اس قبر کو محبتوں اور انس کا مرکز بنا دے، محبت والا گھر بنا دے اسے یا اللہ۔ اللہم، اور اے میرے اللہ، ارحمنی مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم فرما، بالقرآن العظیم اس قرآن عظیم کی نسبت سے، جسے پڑھنے، جسے سمجھنے اور جس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ گویا ہم اپنی اس دعا کو اس انداز کے ساتھ پڑھتے اور اس انداز کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم نے اکثر دعائیں یاد کی ہوئی ہیں اور ہم دعائیں پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حضور دعا پڑھنی نہیں چاہیے، اللہ کے حضور دعا مانگنی چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا کوئی بچہ بعض دفعہ ماں اسے تھپڑ لگا دیتی ہے کیونکہ وہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، پیسے لینے ہیں، ضد کر بیٹھتا ہے۔ اس قرآن کو میرا رہنما، اس قرآن کو میرا لیڈر بنا دے یا اللہ۔ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے نا کہ جو آگے آگے چلتا ہے اور بندے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یا اللہ قرآن آگے آگے ہو، یہ اپنے احکام بتائے، یہ اپنا طریقہ بتائے، یہ اپنا وتیرہ بنائے، اور یا اللہ میں اس کے پیچھے چلتا جاؤں۔ پھر وَنُورًا، اور یا اللہ اسے روشنی بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگیں گے، فرمایا ان کے دائیں بائیں روشنیاں روشنیاں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کچھ لوگ انہیں پکاریں گے کہ اے نور والو رکو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ جو پل صراط پہ نور بننے والا ہے، جو قبر کے اندر نور بننے والا ہے، جو دنیا کے اندر نور بننے والا ہے، تو بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ میرا اللہ ہمارے لیے بھی اس قرآن کو نور بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس قرآن کو نور بنا دے، اور ہمارے وہ بزرگ جو آج ہم میں موجود نہیں، ہم سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی اس قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما دے۔ پھر ہم عرض کرتے ہیں واہدن، یا اللہ یہ قرآن سراپا ہدایت تو ہے، لیکن اسے خالصتاً میرے لیے ہدایت بنا تاکہ میں قرآن سے ہدایت کا سامان نکال سکوں۔ ورحمہ، یا اللہ اسے رحمتوں کا مرکز بنا دے میرے لیے، رحمتوں کا منبع بنا دے میرے لیے، کہ میں جب جب قرآن کے ساتھ جڑتا رہوں، قرآن اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں کھول کھول کے میرے سامنے رکھتا رہے۔ اللہم، پھر بندہ عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ذکرنی مجھے یاد دلا دے، منہ اس قرآن سے، ما نسیتو جو کچھ میں بھول گیا ہوں۔ یا اللہ وہ باتیں جو میں بھول گیا اس قرآن سے، جو مجھے یاد نہیں اس قرآن کی، یا اللہ وہ ساری باتیں مجھے یاد دلا دے۔ وعلمنی، اور مجھے سکھا دے، مجھے علم عطا فرما دے، منہ اس قرآن سے، ما جاہلتو جس سے میں جاہل ہوں۔ یا اللہ وہ پردے معرفت کے، وہ پردے نور کے، وہ پردے محبت کے، وہ پردے علم کے، وہ پردے ہدایت کے جو ابھی تک اٹھے نہیں ہیں، یا اللہ اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے ان پردوں کو بھی اٹھا دے۔ گویا میرا اللہ ہمیں ایسا نور عطا فرما دے، ایسا علم عطا کر دے جس سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، جس سے جہالت جاتی رہے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے وارزقنی،
یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ ہم نے رزق صرف لنگر کو ہی سمجھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا رزق ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بندہ عرض کر رہا ہے وارزقنی، یا اللہ مجھے رزق میں عطا فرما دے۔ کیا چیز؟ تلاوتہ، اس کی تلاوت کو، کہ جب بھی مجھے بھوک لگے یا اللہ میرا یہ جو سیر ہو جانا ہے، میرا بھر جانا ہے، فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اٹیچ کر دے، کہ میں یوں جڑ جاؤں تیرے قرآن کے ساتھ کہ میں پھر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کے ساتھ مشغول ہوا اور یوں قرآن کی تلاوت کرتا رہا کہ اسے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملا، اتنا وقت نہ ملا کہ دعا بھی مانگ سکے، فرمایا جو یوں قرآن کے ساتھ جڑ گیا نا، فرمایا اللہ مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اسے پھر مانگنے کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ تو بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے یوں رزق عطا فرما اس کی تلاوت کا، تو اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور ان تمام دوستوں اور ان تمام بھائیوں کو جو جس انداز کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں یا جڑتے جائیں گے، میرا اللہ یہ فیض اور یہ برکت ان تمام بھائیوں کو بھی عطا فرما دے۔ آنا اللیل، فرمایا رات کے وقت بھی یا اللہ تیری اسی کی تلاوت ہی کر کے سونا نصیب ہو، وآنا النہار، اور اگر دن کا آغاز بھی کرنے کی بات ہو تو یا اللہ اسی کی تلاوت سے کرنا نصیب ہو، اسی کی تلاوت سے نصیب ہو۔ اور یقیناً اس کا فیض اور اس کی برکت، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو کسی کام کی پہلی اینٹ رکھتا ہے، فرمایا بعد میں جتنا کام ہوتا رہتا ہے پہلی اینٹ رکھنے والے کو اس تمام کام کا اجر اور ثواب نصیب ہوتا رہتا ہے۔ تو یقیناً جن بھائیوں نے پلاٹ کا اہتمام کیا، جن بھائیوں نے تعمیر کا اہتمام کیا، وہ احباب کے ابھی کچھ بھی نہیں تھا، رڑا میدان تھا، نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے۔ وہ احباب، وہ بندہ جو پہلی دفعہ اس مسجد کے اندر اکیلا بندہ اعتکاف بیٹھا، یقیناً اس تمام کا فیض ان تمام بزرگوں کو نصیب ہونے والا ہے، اس کی برکت انہیں ملنے والی ہے۔ تو فرمایا یا اللہ صبح رات کو بھی اور دن کو بھی اسی قرآن کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنا دے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے وَاجْعَلْهُ، یا اللہ بنا دے اس قرآن کو لی، میرے لیے، حجتاً، دلیل، یا اللہ اسے میرے حق میں دلیل بنا دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجت لک او علیک، فرمایا یاد رکھنا بندے یہ قرآن قیامت کے دن یا تیرے حق میں کھڑا ہوگا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا، عمل کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اسے زندگی کا رہنما بنانے والا ہے، اس کے حق میں کھڑا ہوگا۔ تو جس نے زندگی بھر ہاتھ ہی نہیں لگایا، جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانا، قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانا، تو فرمایا یہ اس کے خلاف گواہ بننے والا ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں؟ آج اپنے بچوں کو ان کا حق کھلا رہے ہیں یا دوسروں کے بچوں کا حق بھی چھین کے اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کا بھی چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے قرآن ان کے خلاف قیامت کے روز کھڑا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو رہنما مانا، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ مانا، قرآن کو برکت کا ذریعہ مانا، ان کے حق کے اندر قیامت کے روز قرآن کھڑا ہونے والا ہے۔ اور بندہ عرض بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں قیامت کے روز کھڑا ہونے والا بنا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا فَإِنَّهُ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، فرمایا جو دنیا میں قرآن والے لوگ ہو گئے ہیں، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، فرمایا قرآن ان کا سفارشی بن کے قیامت کے روز کھڑا ہو جائے گا، قرآن ان کی سفارش کرے گا۔ یا اللہ اسے میرے حق میں دلیل بنا دے، یا رب العالمین، اے کائنات کے پالنے والے، اے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے، اے تمام جہانوں کو دینے والے، یہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اپنے فضل اور مہربانی سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ
ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے اور قرآن کے نور کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہمیں معرفت والا شعور نصیب فرمائے، تاکہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اللہ پاک اس کی فیض اور اس کے برکت سے ہمارے جتنے مرحومین ہیں، میرا اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو میرا اللہ قرآن کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بالخصوص میں اس موقع پہ یاد رکھنا چاہوں گا محترم اختر عباس جوڑا بھائی کو، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور یہ توفیق نصیب فرمائی کہ انہوں نے پورے قرآن پاک کی کتابت اپنے ہاتھ کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا کرے، اور بالخصوص اس کا ثواب اور فیض ان کے بزرگوں کو جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے اور ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔